ویسے تو شرعی حکم یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائیں، ٹھیک ہے نا، آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھی جائیں. لیکن اگر کسی کو ذوق و شوق ہی آنکھیں بند کرنے میں آتا ہو اور آنکھیں بند کرنے سے اس کی توجہ کہیں اور نہ جاتی ہو، اس کو نیند وغیرہ کے جھونکے نہ آتے ہوں، اور اس کو پتہ ہے کہ میں آنکھیں بند کروں گا نا تو میرے ذوق کا لیول پرو میکس ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس کو یہ ہے کہ مجھے جھونکے آ جائیں گے، یہ مسئلہ ہو جائے گا، توجہ ادھر ادھر چلی جائے گی، میں کہیں اور ہی خیالات میں چلا جاؤں گا، تو پھر آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھے. دوسرا یہ کہ اگر نماز کے اندر نیند کا جھونکا آ جائے تو نیند کے جھونکے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کامل طور پر اگر نیند آ گئی گہری اور وہ بھی چند شرائط کے ساتھ اگر ہو نا تو وضو ٹوٹتا ہے. نیند سے وضو ٹوٹنے کی شرط یہ ہے کہ اگر ہم ایسے پوسچر پر لیٹے ہیں کہ جس پوسچر پر لیٹے ہوئے ہمیں غفلت کی نیند آ سکتی ہے، اور جس عضو پر ہم بیٹھتے ہیں نا وہ اس زمین سے لگا ہوا ہو، ٹچ ہوا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر جب ہم کروٹ پر لیٹتے ہیں تو ایک کروٹ پر لیٹنا ایسا ہے کہ جس میں آرام سے گہری نیند آ سکتی ہے، اور اس سچویشن کے اندر، اس پوسچر کے اندر ہمارا عضو جو ہے وہ کسی چیز سے ٹچ بھی نہیں ہوا ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر کوئی گہری نیند میں سو جاتا ہے، اس طرح اگر کوئی نیند میں چلا جائے، گہری نیند نہ بھی نیند میں چلا جائے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس طرح کا سچویشن نہیں ہے، یا تو ہم ایسے سچویشن پہ بیٹھے ہیں، ایسے پوسچر پر بیٹھے ہیں کہ اس میں نیند ہی نہیں آ سکتی غفلت کے ساتھ، جیسے کھڑے کھڑے اگر کسی کو جھونکا آ رہا ہے تو کھڑے کھڑے کوئی بھی گہری نیند میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں یوں سر رکھ لوں تو گہری نیند آنے کے تو چانسز ہیں، لیکن جسم کا حصہ جو ہے نا وہ ٹچ ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ جسم کا حصہ ٹچ ہوا ہے اور میں نیند میں آ جاتا ہوں تو اس میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. سچویشن یا تو حالت یا تو ایسی ہوگی کہ گہری نیند نہ ہے یا وہ حصہ ٹچ ہو، تو ان دو صورتوں کے اندر وضو نہیں ٹوٹتا. اس کے علاوہ جو صورت ہے اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے.